مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج ہم ایک دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ قدیم اسرائیل کے لوگ خوشیاں مناتے اور جشن مناتے ہوئے یروشلم میں داخل کیوں ہوتے تھے؟ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ کا دل بھی خوشی سے بھرنے والا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خدا نے قوم اسرائیل کو چنا اور اپنے پیارے نبی موسیٰ کے وسیلہ سے ان کو تورات کی کتاب دی۔ تورات میں یوں تو بہت سے احکام ہیں، لیکن استثناء 26 باب کے شروع میں ہی ایک حکم ہے۔ لکھا ہے، تب جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے، ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے۔ پھر تو اسے خداوند اپنے خدا کے آگے رکھ دینا اور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا۔ یہ 10ویں آیت میں لکھا ہے۔ میں نے اب تک 2 اور 10ویں آیت پڑھی ہے۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور تو اور لاوی اور جو مسافر تیرے درمیان رہتے ہوں، سب کے سب مل کر ان سب نعمتوں کے لیے جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اور تیرے گھرانے کو بخشا ہو، خوشی کرنا۔ اب حکم کا پتہ چل گیا کہ پہلے پھلوں کا ہدیہ خدا کے حضور لے کر جانا تھا اور خوشی سے لے کر جانا تھا۔ ایک مشہور کتاب ہے مشنا، جسے آپ فری میں انٹرنیٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا لنک بھی میں نیچے دے دوں گا ویڈیو کے۔ اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ خدا کے حکموں پر عمل کیسے کیا جاتا تھا۔ بائبل کے اسٹوڈنٹس اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ مشنا سے معلوم ہوتا ہے کہ جب پھل پک جاتا تو لوگ جاتے اور سب سے اچھے پھل کی شاخ پر رسی باندھ دیتے تھے تاکہ دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ خدا کا ہدیہ ہے۔ پھر ایک مقررہ وقت پر سب لوگ اپنے پہلے پھلوں کو توڑ کر ایک ٹوکرے میں رکھتے، اس ٹوکرے کو اچھی طرح سجاتے۔ شام کو سب اپنے گھروں سے باہر ایک جگہ جمع ہو کر رات گزارتے، یعنی اپنے گھر سے باہر رات گزارتے، اور صبح ہوتے ہی ان کے چیف یرمیہ 31 باب کی 6 آیت پڑھ کر لوگوں سے بات کرتے کہ اٹھو، ہم سیون پر خداوند اپنے خدا کے گھر چلیں۔ سب مرد اپنا اپنا ٹوکرا لے کر یروشلم کی طرف روانہ ہوتے۔ جو لوگ یروشلم کے قریب رہتے تھے وہ تازہ انگور لاتے، اور جو دور رہتے تھے وہ خشک انگور یعنی کشمش لاتے۔ آئے مشنا سے یہ حوالہ دیکھتے ہیں۔ مشنا 3 باب ہے۔ لکھا ہے، تمام شہروں کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور یروشلم کی طرف خوشی کے ساتھ روانہ ہوتے، اور ایک بیل ان کے آگے آگے چلتا تھا۔ بیل کے سینگ سونے سے منڈے جاتے اور اس کے سر پر زیتون کی شاخیں لگائی جاتی۔ بانسری بجانے والا قافلے کے آگے آگے چلتا تھا، یہاں تک کہ وہ یروشلم کے قریب پہنچتے، حتیٰ کہ بادشاہ بھی اپنا ٹوکرا کندھے پر اٹھاتا اور ہیکل میں جا کر خدا کے حضور پیش کرتا۔ آپ نے دیکھا کہ خدا کے حضور ہدیہ لے کر جانا صرف ایک فرض نہیں تھا، بلکہ ایک جشن اور جلوس تھا۔ ہر کوئی خوشی سے بھرا ہوتا تھا۔ بانسری کا میوزک گاؤں سے شروع ہو کر خدا کے گھر کے احاطے میں آ کر بند ہوتا تھا۔ کاہن اور دستکاری کرنے والے یروشلم سے باہر نکل کر گاؤں سے آنے والے اپنے بھائیوں کا استقبال کرتے اور کہتے تھے، فلاں جگہ سے آنے والے بھائیوں، سلامتی سے آؤ۔ جب سب خدا کے گھر پہنچ جاتے تو کاہن زبور 30 گاتے ہوئے ان کا استقبال کرتا۔ ہر کوئی انتہائی خوشی اور جوش سے بھرا ہوتا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ سوچئے، خدا کے نزدیک یہ اہم نہیں ہے کہ ہم نے ہدیہ زیادہ دیا یا کم، بلکہ یہ اہم ہے کہ دیتے وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا تھی۔ ہم جو بھی خدا کو دیتے ہیں اس میں اگر کافی ساری خوشی شامل کر لیتے ہیں تو ہمارا دیا ہوا بیوہ کی طرح زیادہ شمار کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی دیتے وقت ویسی ہی خوشی محسوس کرتے ہیں جیسے قدیم اسرائیل کے لوگ؟
کیا ہم اپنے وسائل، وقت اور محبت کو خدا کے لیے خوشی سے پیش کرتے ہیں؟ جو جانتے ہیں کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، ان کی خوشی دیتے وقت عروج پر ہوتی ہے۔ ان کے لیے دینا بوجھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ تعلق کا جشن ہوتا ہے۔ بس آئیے ہم بھی قدیم اسرائیل کے لوگوں کی طرح خوشی سے دینا سیکھیں، کیونکہ دینا اصل میں لینا ہے۔ ہم دیتے ہیں تو خدا ہمیں بدلے میں بہت کچھ دیتا ہے۔ آئیے اپنی زندگیوں کو شکر گزاری اور خوشی کی قربانیوں سے بھر دیں۔